الأعمال والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ آج کا عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی عزت، عظمت، توقیر، شان۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے تاکہ ممکن ہے کہ بندہ بھول رہا ہو تو بھولے کو سبق یاد کروا دینا تو یہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے۔ تو جب بندہ کوئی بیان سن لیتا ہے تو یقیناً قرآن و حدیث کا ایک اپنا اثر ہے۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ضرور ہے کہ میں اس معاملے کے اندر کہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور کہیں پر تو اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر والدین کی عزت اور عظمت کا ذکر فرمایا۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل جو ہے وہ زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ کتنے کام جی؟ سب بولو نا، کتنے کام؟ یہ سبق یاد بھی کرنا ہوتا ہے، صرف سن کے نہیں جانا ہوتا۔ کتنے کام جی؟ جو اعتکاف میں بیٹھے ہو نا، تم بھی توجہ سے سنا کرو، نوجوان طبقہ جو خاص طور پہ، تاکہ والدین جن موضوعات پر بیان آ رہے ہوتے ہیں توجہ سے سنو، یہ بھی ہمارے اعتکاف کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ اب ان 3 کاموں میں سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سب کام چھوڑ کر وقت پر، یعنی اب جیسے صبح کا ٹائم ہے
تو یہ نہیں چلو یار قضا پڑھ لیں گے، یہ کیا بات ہو؟ ہاں زور کا ٹائم ہوا، کتنا زور کا ٹائم ہے جی، 2.5-3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے زور کا، وہ وقت کے اندر تو نہیں پڑھی، کہا چلو یار پڑھ لیتے ہیں، وہ کرتے کرتے پورا ٹائم ہی گیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب میری عبادت کا وقت ہوا ہے تو اس بندے نے سب کچھ چھوڑ کر پہلے میری عبادت کا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا قال بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی عزت و تعظیم و توقیر کرتے رہنا، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کے گستاخوں کو، نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کہ جہاں حضور کا گستاخ اٹھا وہیں اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے محبوب کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا، حضور کی تعظیم و توقیر خود رب عز و جل نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے، کہ میرے محبوب کی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا ہمیں حکم دیا ہے، کہ ایمان لائے ہو تو اب تم پر لازم ہے میرے محبوب کا ادب کرنا، میرے محبوب کی تعظیم کرنا۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کر۔ اے بندے پوری توجہ سننا، حضور فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی نہ کر، اگر وہ تجھے گھر بار مال اولاد سب کچھ سے نکل جانے کا حکم دے دیں تو نکلنا قبول کر لے، والدین کے آگے کھڑا نہ ہو۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ والدین ہمارا مال لے لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، ہاں جی سارا نظام لے لیتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں، تو ہم نے ان کے آگے اف ولا تنہرہما، اف نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ والدین کی رضا ہے تو گھر سے چلا جا، تو تھوڑی دیر بعد وہ تیرے لیے اتنی دعائیں کریں گے کہ اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو پھر والدین کو آ کر دے رہا ہوگا۔ ہاں جی اصل تو ہم نے والدین سے دعائیں لینا ہے، والدین سے دعائیں لینی ہیں، بد دعائیں نہیں لینی۔ تو اب اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بیٹے کو ماں باپ کہہ دے تو گھر سے چلا جا، تو بس وہ چلا جائے، ماں باپ کے آگے کھڑا نہ ہو۔ اسی طرح امام بخاری نے پھر ایک حدیث بیان کی کہ ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ جب اس نے جہاد کے لیے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، تیرا یہی جہاد ہے۔ آپ اندازہ کر جہاد اس وقت کتنی ضرورت تھی، اور کفر اور اسلام کے کتنے آئے دن مارکے قائم ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کر، بس تیرا یہی جہاد ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاد پر والدین کی خدمت کو آپ علیہ السلام نے ترجیح دی، فرمایا جاؤ۔ اب دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانے کا یہ آدمی ہے، اور جب اس کو دین اسلام کا پتہ چلا تو یہ قرن کے اندر ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب غور کیجئے جس نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہوگی، آپ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہوگا، اور یہ قرن میں بیٹھے جب حضور کا ذکر اور نام سنتے ہوں گے تو ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں جا کر حضور کی زیارت کروں؟ ضرور کرتا ہوگا۔ کیوں؟ ادھر مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوتے اور آپ فرماتے مجھے قرن سے خوشبو آتی ہے، حالانکہ اویس نے حضور کے پاس نہیں آئے، زیارت نہیں کی، کلمہ پڑھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ظاہر ہے اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے کہ حضور بھی یہاں فرماتے ہیں کہ قرن سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ اب حضرت اویس قرنی حضور کے پاس کیوں نہ آ سکے قرن سے؟ اس لیے نہ آ سکے کہ ان کی والدہ بڑھیا تھی، کمزور تھی، ان کا سارا اہتمام حضرت اویس قرنی کو کرنا ہوتا تھا، جس کے لیے انہوں نے مدینہ شریف نہ آ سکے۔ آخر کار ظاہر لوگ آتے تھے علاقوں سے، وہ حضور کا ذکر کرتے تھے، اویس قرنی حضور کی محبت میں روتے تھے، حضور کی یاد انہیں تڑپا دیتی تھی۔ آخر کار والدہ سے عرض کرنا شروع کر دیا کہ امی جان مجھے اجازت دے دیں، میں آپ علیہ السلام کی صرف جا کر زیارت کروں گا اور انہی قدموں پر واپس آ جاؤں۔ آخر عرض کرتے رہے، ایک دن والدہ نے اجازت عطا فرما دی۔ والدہ نے فرمایا بیٹا تم چلے جاؤ، آپ علیہ السلام کی زیارت کراؤ، تیرے آنے تک میرا لافظ ہے، میں بیٹھی ہوں، تم جاؤ۔ اب دیکھیے خدا تیری قدرت، حضرت اویس قرنی حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے، یار بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کس کی خواہش نہیں ہے کہ میں صحابی بن جاؤں؟ صحابی تو وہی بنے گا نا جو حضور کی زیارت کرے گا، جو آپ کے پاس آئے گا، حالت ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا وہ صحابی بنے گا۔ وگرنہ تو کفار بھی حضور کو دیکھتے رہے لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کفر پر مر گئے۔ اس لیے ہم انہیں ابو جہل کو ہم صحابی نہیں کہتے، ابو لہب کو صحابی نہیں کہتے، شیبہ کو صحابی نہیں کہتے، عتبہ کو صحابی نہیں کہتے۔ اب یہ سارے کفر پر مر گئے، حضور کی مخالفت کے اندر مر گئے، لیکن ابو بکر کو ہم صحابی کہتے ہیں، حضرت عمر کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت عثمان کو صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، حضور کی زیارت بھی کی، پھر حالت ایمان پر دنیا سے گئے یہ صحابی۔ اب حضرت اویس قرنی قرن سے چلے حضور کی محبت میں،
مدینہ شریف پہنچے اور جب تیزی کے ساتھ چلتے یہاں پہنچے، اتفاق سے حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، آپ گھر پر نہیں تھے، لیکن اویس کرنی آ گیا، دستک دی، اندر سے جواب آیا، کون؟ انہوں نے بتایا کہ میں کرن سے آیا ہوں اور میرا نام اویس ہے۔ دوستو تھوڑا دل کو توجہ دیں، آپ علیہ السلام کو کتنی خبر ہے کہ حضور سیدہ عائشہ سے فرما رہے تھے کہ ایک دیوانہ کرن سے آئے گا، اگر وہ آ جائے نا تو میرے آنے تک اسے روک لینا۔ تو جب حضرت اویس کرنی پہنچے تو آپ علیہ السلام نہیں تھے، جب انہوں نے نام بتایا تو سیدہ نے بتایا کہ آپ کرن سے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے، کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ ٹھہر جاؤ، حضور کی زیارت کر لینا۔ لیکن اویس کرنی نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے صرف یہی فرمایا تھا کہ بس جانا اور واپس آنا، میری والدہ نے مجھے رکنے کی اجازت، اور سوچ لو، تھوڑا سوچ لو، اب بھی وقت ہے، سوچ لو کہ میری والدہ نے مجھے صرف جانا اور آنا، بس مجھے رکنے کی، ٹھہرنے کی، انتظار کرنے کی والدہ نے اجازت نہیں دی۔ ممکن ہے کہ میری والدہ کس حالت میں ہو، میں کتنے گھنٹوں سے وہاں سے نکلا ہوں۔ دوستو اسی حالت میں حضرت اویس کرنی واپس ہو گئے۔ جب واپس روانہ ہو گئے تو تھوڑی دیر میں حضور کی آمد ہو جاتی۔ جب حضور آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا آ کر گھر سے پوچھا کہ کوئی دیوانہ آیا تھا؟ جواب ملا کہ ہاں ایسا ایک آدمی آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ میری والدہ نے صرف یہی کہا تھا کہ جانا، زیارت کرنا اور واپس آنا، میری والدہ نے رکنے کی اجازت نہیں دی ہے، میں ٹھہر نہیں سکتا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیں۔ وہ سلام دے کر یا رسول اللہ وہ روانہ ہو گیا، وہ رک نہیں سکا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ جلدی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کہیں میرا دیوانہ جا رہا ہوگا، اسے بلا کر لاؤ۔ اور یہ اویس کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا تم بھی اس کی تلاش میں نکلو اور میں بھی اس کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ ماں باپ کے نافرمانوں، جو نافرمان ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، سنو تو صحیح نا یار، چند لمحوں کی بات تھی، لیکن اویس کرنی واپس، لیکن سچے ماں باپ کے محب تھے، سچے والدین کے محب تھے، والدہ کے خدمت گزار تھے، تو آج اویس کی تلاش میں حضور بھی نکلے ہو۔ لیکن وہ دیوانہ بڑی تیزی سے نکل چکا تھا، لیکن حضور واپس آ گئے اور کتنا حضور بیٹھ کر اویس کے لیے دعائیں کرتے رہے، حضور دعائیں کرتے رہے۔ اور پھر اگلی بات ہی تھوڑی سی سنا دوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا، حضرت عمر کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو بلایا، بلا کر اپنے پاس بٹھایا، فرمایا کہ ممکن ہے کہ میری اور اویس کی ملاقات نہ ہو سکے، ہاں میری اور اس کی ملاقات نہ ہو سکے، تو جب میں وصال کر جاؤں اور اویس مجھ سے نہ مل سکے تو پھر تم دونوں کرن میں اویس کے پاس جانا اور میرا یہ جبہ لے جاؤ، یہ جبہ بھی میری طرف سے بطور تحفہ انہیں پیش کرنا، اور اویس کو کہنا اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اللہ کے بندو یہ دیکھیے، اور آج کے نوجوان کو کیا خبر کہ والدہ کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، آج کا جوان کیا
آج کے جوان کو کیا خبر ہے کہ یہ چلتے پھرتے جنتی لوگ ہیں۔ ارے تیری جنت کہیں نہیں ہے، تیری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین سے کسی نے پوچھا کہ تو عارفوں کا بادشاہ کیسے بنا؟ تو بایزید بستامی نے کہا کہ میں والدین کی دعاؤں سے عارفوں کا بادشاہ بنا۔ دوستو، یہ ماں باپ کی دعائیں بہت انسان کو آگے لے کے جاتی، لیکن آج کون سمجھے کہ ماں باپ کی عزت و تعظیم کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی، والدہ نے پانی مانگا، پانی لینے گئے تو مٹکے میں پانی نہیں تھا، دور کنویں پہ جانا پڑا رات کو۔ جب وہاں نہر سے کنویں سے پانی لائے تو دیکھا کہ والدہ سو چکی ہے۔ اویس وہ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی وہ پانی کا پیالہ لیے سرہانے کھڑے ہو گئے کہ کب میری والدہ بیدار ہو اور میں پانی پیش کروں۔ رات گزر رہی تھی، لیکن عارفوں کا بادشاہ، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، عارفوں کا بادشاہ، سلطان العارفین، عارفین کے بادشاہ، اللہ اکبر، پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، رات گزر رہی ہے۔ والدین کو بلانا، آواز دینا بھی برداشت نہیں کر رہے۔ آخر جب والدہ بیدار ہوئی، پانی پیش کیا، سردی کا موسم تھا، عارفوں کا بادشاہ رات گزار رہا ہے، آواز نہیں دیتا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ والدہ بیدار ہوئی، پوچھا بیٹا پانی رکھ دیتا تو سو جاتا، میں پانی پی لیتی، تو نے یہ کیا کیا؟ سلطان العارفین نے کہا امی جان، میں نے آپ کی خدمت کا کوئی حق ادا نہیں کیا جو تو نے میری خدمت کی۔ پھر والدہ نے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ میرے بیٹے کو عارفین کا بادشاہ بنا دے۔ لو جناب بایزید بستامی کو کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ والدہ کی خدمت سے وہ کہتے ہیں میں عارفوں کا بادشاہ بن گیا، ولیوں کا بادشاہ بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جن کے ماں باپ ہیں وہ قدر کریں۔ خدا را یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جن کے چہرہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ ممکن ہے یہ چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے قبر میں بند ہو جائے تو ان کے دیدار سے محروم ہو جائے، پھر روتا پھرے اور ان کو ڈھونڈتا پھرے، پھر یہ جب چلے جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، اور پھر تیرے دل کو چوٹیں لگیں گی کہ میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، میں ان کا دیدار کرتا، میں ان کی زیارت کرتا، لیکن یہ اب ماں باپ تجھے ملیں گے نہیں۔ اس لیے جن کے ماں باپ موجود ہیں میرے عزیز دوستو، خدمت کرو، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر جمعے کو جا کر اپنے والدین کے مزارات کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دنیا سے چلے گئے وہ قبرستان جایا کرو، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ والدین تمہیں دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے، وہ دعائیں دیں گے، اور تم اوپر سے کھڑے دعا کر، وہ قبر کے اندر تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔